بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بالکل اگر ہمارا تو ٹارگیٹ ہمارے لیے تو ہر میچ ابھی جیتنا ضروری ہے، تو ہمارا مائنڈ پلان یہی تھا کہ بس پہلے 4 اوور صحیح کھیلے بال ٹو بال، اس کے بعد جو 400 کا ٹارگیٹ ہے ہر ٹائم پہ اس سے ہٹ رہے، کیونکہ ہم نے کل سے ہی دیکھا تھا کہ بارش ہو سکتی ہے میچ میں۔ تو ہمارا یہی پلان تھا کہ ہر ٹائم جو ہے وہ ایوریج ہمارا اوپر ہی رہے، اور اگر پورا میچ ہوتا تو آ، ہم لوگ ہمارا پلان ہی یہی تھا۔ اور جس طرح وکٹ اتنا اچھا وکٹ کھیل رہا تھا، نہ ٹرن ہو رہا تھا نہ کوئی اسپن ہو رہا تھا، تو میرے خیال میں ہم لوگ اس کو چیز کر سکتے تھے۔ اگر اسی کوشچن سے کنٹینیو کروں گا کہ ٹاس سے لے کر اینڈ تک جو پلاننگ تھی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک وہ پرچہ بھی آیا تھا اندر سے، پرابلی اٹ واز اباؤٹ دا ڈی ایل ایس کیلکولیشن آل، تو پلاننگ کا کتنا زیادہ فیکٹر تھا اس والے میچ میں، پرٹیکولرلی رین اور ہر چیز آپ لوگوں نے پہلے سے کتنا سوچا ہوا تھا چیزوں دیکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا، کل سے ہی ہمارے مائنڈ میں یہی تھا کہ بارش ہوگی، اور یہ تھا کہ 15 اوور کے بعد بالکل ہم لوگوں نے اندر میسج بھیجا مینجمنٹ کو کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ 20، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ 20 اوور سے پہلے ڈکورڈ لوئس وہ اپلائی نہیں ہوتا، تو ہم نے ان کو یہی میسج بھیجا کہ 20 اوور میں ہمیں کیا ٹارگیٹ چاہیے۔ تو بالکل پلاننگ بہت ضروری ہوتی ہے اس اسٹیج پہ، اگر آپ کھیلتے ہیں تو پلاننگ کے بغیر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور بالکل ہماری کل بھی ہم لوگوں نے پلان کیا تھا، اور آج بھی ہم لوگ اسی طریقے سے اوور بائی اوور چل رہے تھے۔ ہائے فخر، کنگریچولیشنز آن برلینٹ ناک۔ فخر، ایک ٹائم تھا جب تھوڑا نیٹس میں پریشانی ہو رہا تھا، تھوڑا اسٹرگل چل رہا تھا، تھوڑا آپ بتائیں گے کہ اس فیز کے دوران آپ نے کوچ سے کیا بات کیا، کیا کانورزیشن رہا آپ کے کوچ کے ساتھ، آپ کا کانفیڈینس واپس بلڈ؟ آج کے میچ میں یا پہلے؟ نہیں نہیں، پہلے اس ورلڈ کپ کے دوران جب آپ تھوڑا سائڈ لائنز پہ بھی تھے، نیٹس میں جب آپ کا تھوڑا چل رہا تھا، تھوڑا تھوڑا دقت چل رہا تھا، جسٹ پیورلی جی میں بیسڈ سمجھ گیا ہوں، مائی آبزرویشن، بالکل دیکھیں کوچ سے کیسے بات دیکھیں اس لیول پہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہتے ہیں، اور آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں تو بالکل میں جو آف ٹائم تھا اس میں کام کر رہا تھا اپنی فٹنس کے اوپر بھی، کیونکہ میری انجری بھی چل رہی تھی، اور اس سے پہلے ایشیا کپ بھی میرا مطلب میرے حال میں 30 رنز میرے ہائیسٹ تھے، تو اچھا ٹائم نہیں چل رہا تھا، تو اس میں چلے آپ نے سوال پوچھا تو بیچ میں چلا گیا۔ جو ہمارے فیلڈنگ کوچ ہے آفتاب خان، ان کی اکیڈمی ہے پشاور میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اسٹرگل کرتے ہو بہت زیادہ آف اسپنرس پہ، تو کیونکہ وہ اپنے ٹائم پہ آف اسپنر ہی رہے ہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ کام کیا، اور یہ تھا کہ یہاں پہ بھی بیٹنگ کوچ کے ساتھ ریگولر، مطلب جب ہم آتے تھے تو آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس سے پہلے پریکٹس پہ جاتے ہیں، تو کام کر رہے تھے، اور ہر کوئی محنت کرتا ہے۔ یہ تو بس رنز ہو گئے تو اب میں بولوں گا کہ میری محنت جو ہے نا وہ آ گئی ہے، تو اس لیول پہ ہر کوئی اپنی طرف سے بیسٹ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میرے خیال میں آج لکی تھا کہ میری پرفارمنس کی وجہ سے ٹیم جیتی ہے۔ خیر پہلے تو مبارکباد، آپ نے بہترین اننگ کھیلی ہے، پاکستان کو جتوایا ہے۔ یہ بتائیں جب آپ وکٹ پر تھے اور جب 4 پہ عبداللہ شفیق آؤٹ ہو گئے تھے، پاکستان کی پہلی وکٹ گر گئی تھی، بابر آئے تھے، تو پھر کیا پلاننگ آپ لوگ کر رہے تھے؟ کیونکہ اس ٹائم پریشر تھا پاکستان پر، کس طرح سے آپ نے اپنی گیم کو کا مومنٹم بنایا اور اپنی اننگز کو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کئی دفعہ شارٹس 2 3 چھکوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن آج آپ تھوڑے محتاط بھی تھے، تو کس طرح سے پلان کیا تھا؟ بابر نے آپ سمجھا رہے تھے یا خود سے ہی کچھ کر رہے تھے؟ دیکھیں جو اوپنرز ہم جاتے ہیں تو ہمیں پہلے 2 اوور میں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وکٹ کس طرح کھیل رہا ہے، تو جب عبداللہ شفیق نے پہلا اوور کھیلا تو اس سے میں نے پوچھا، پھر جب میں نے دوسرا کھیلا تو پلان ہمارا یہی بنا کہ یار وکٹ بہت زیادہ اچھا ہے بیٹنگ کے لیے، تو ہم لوگ جو پہلے 4 اوور ہیں اس کو تھوڑا سا سروائیو کر لیتے ہیں، اور وہ عبداللہ آؤٹ ہو گیا، لیکن یہ پتا تھا مجھے کہ وکٹ بہت زیادہ اچھا ہے، تو بابر جیسے ہی آئے اس سے یہ ڈسکشن ہوئی کہ کوئی سوئنگ نہیں ہو رہا، اور اگر اس پہ ہم لوگ تھوڑی سی بھی پارٹنرشپ لگاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بعد میں بڑا ایزی ہو جائے گا، تو یہ ہمیں پہلے 2 اوور میں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ وکٹ اتنا اچھا ہے کہ یہ 400 سکور چیز ہو سکتا ہے۔ فخر، آپ نے بات کیا ایشیا کپ کے پہلے جب آپ کا فارم اتنا اچھا نہیں تھا، کیا آپ نے کیا، کیسے ورک کیا پشاور میں؟ ورلڈ کپ آنے کے بعد ایک میچ کھیلے آپ نے، اس کے بعد ایک انجری ہو گیا تھا، سو وہاں سے آپ اس ٹائم تھوڑا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے،
کیا مشکلیں تھی آپ کے لیے اور مائنڈ سیٹ کیسا ہوتا ہے جب آپ ورلڈ کپ وتھ ہائی ہوپس ایکسپیکٹیشن آتے ہیں, ایک میچ کے بعد انجری ہو جاتا ہے, دین دا پروسیس ٹو کائنڈ آف کم بیک اگین, اس کے بارے میں تھوڑا بات کیجیے. دیکھیں اب ہر کوئی اگر پرفارم کرتا ہے یا بڑی اننگ کھیلتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یار میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. لیکن بالکل جب مجھے ٹائم آف ملا تو یہ تھا کہ میں نے ریسٹ نہیں کیا تھا. جیسے ہی میں گیا تو 2 دن گھر پہ رہا. اس کے بعد پھر پشاور چلا گیا اور وہ جو کوچ تھا وہ پھر میرے ساتھ, کیونکہ میرے گھر کے ساتھ بھی اکیڈمی ہے, تو وہ میرے ساتھ پھر پشاور سے بھی آتا تھا کہ اس پہ کام کریں. تو لیکن یہ وہی والی بات ہے کہ جب پرفارمنس ہوتی ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یار یہ ہو گیا, اور محنت تقریباً سب کرتے ہیں. تو لیکن یہ جو آج کی جو اننگ ہے, یہ بالکل میں جو ہمارے فیلڈنگ کوچ ہے آفتاب خان اور جو ان کی اکیڈمی ہے اس میں ابراہیم لڑکا ہے, میں ان کو ڈیڈیکیٹ کروں گا, کیونکہ جو انہوں نے خامیاں دیکھی تھی اور وہ میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے, اور اس میں جتنا انہوں نے مجھے ٹائم دیا تو میرے خیال میں اتنا کوئی دیتا نہیں ہے. تو ایسے لوگ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. پر وہی والی بات ہے کہ جب آپ سے پرفارمنس ہوتی ہے تو پھر آپ محنت بھی دکھتی ہے, اور جب نہیں ہوتی تو وہ والی محنت پھر آپ اس کو صحیح سے نہیں سمجھتے. Forgot the time that you were out during the World Cup, the team was obviously going through a rough patch, and then back a lot of talks about corner tigers 92, same thing started coming up again. So as a team, how do you think that okay, this 92 does the team draw inspiration from that, or you guys prefer not to draw inspiration from that rather than just win and forget about it? The good thing about our team and management is that they stay positive. They always stay positive, and they never show us that we are out of the tournament. So they back each and every guy, and we still believe that we can play the semi-finals and also finals. But let's see, because now we are also looking to the Sri Lanka and New Zealand game. So we are hopeful that will go our way. اگر بڑھیا کھلے آج. ہندی میں ایک کہاوت ہے کہ دیر آئے درست آئے, لیکن آئے تو کیا آئے. یہ کیا ہے کہ آپ پچھلا T20 ورلڈ کپ اگر آسٹریلیا میں دیکھے تو شروعات ایک دم سلو تھی, لیکن اس کے بعد جب آپ ایسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ جیتنا ہے, تو یہ جگر کہاں سے آتا ہے پاکستان ٹیم میں؟ ہر ورلڈ ٹورنامنٹ میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے, تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں, یہ جتنی بھی ٹیم ہے تو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں, کیونکہ ہم لوگ بھی ہر جگہ کھیلتے رہتے ہیں, اور آپ اگر پہلے سے لے کے آخری تک دیکھیں تو, لیکن ہم لوگوں کو میرے حال میں ایک ردم چاہیے ہوتا ہے, جو کہ کبھی کبھار ہم لوگ لوز کر لیتے ہیں. تو ابھی ہمیں اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے ہم ساؤتھ افریقہ کا میچ کھیلیں وہ ہارے, لیکن اس کے بعد جو ہے بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہماری ٹیم کو ایک ردم کی کمی ہوتی ہے, اور وہ جب ملتا ہے تو پھر ہر کوئی جو ہے وہ اچھا کرنے کی, جیسے پچھلے میچ میں ہمارے بالرز نے بہت اچھا کیا تھا. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بالرز نے اینڈ میں بڑا اچھا کم بیک کرایا, کیونکہ جس طرح وکٹ کھیل رہا تھا تو میرے خیال میں اس پہ ہم نے جو ہے 30-40 رن ان سے کم بنوائے ہیں. تو اور لیکن مین چیز یہی ہے کہ ردم کی ہے, اور ابھی ہمیں وہ ردم مل گیا ہے. مجھے پتا نہیں اگر پہلے یہ سوال ہو گیا ہو, بٹ کیونکہ جیت کے بعد پاکستانی چینلز پہ جشن تھا, ہم اس میں شامل تھے. بٹ جب ذہن میں یہ تھا کہ نیٹ رن ریٹ کو بھی مینٹین کرنا ہے اور وہ سارا کیلکولیشن لے کے چل رہے تھے, تھوڑا اگر یہ بات ہوئی نہیں تو اگر دوبارہ. جی بالکل. دیکھیں, آج بارش کا بھی ہمارے مائنڈ میں تھا, اور بالکل اگر 400 رنز آپ چیز کر رہے ہو تو آپ کے مائنڈ میں تو ہوتا ہی ہے کہ اگر بارش کی وجہ سے 20 اوور پہ اگر کیلکولیشن ہوتی ہے تو ہمارے مائنڈ میں بالکل تھا, اور اسی طریقے سے ہمیں ہر اوور کے بعد یا 2 اوور بعد ہمیں میسج بھی آتا تھا, اور بالکل ہم لوگ یہی پلان کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم لوگ ہر ٹائم پہ جو ہے وہ ڈک اور لوئس پہ ان سے آگے ہو سکتے ہیں. اور جب ہم آگے گئے, ہمارے جب 10 رن آگے ہوئے, تو پھر ہم لوگوں نے, اگر آپ نے دیکھا تو بولڈ کے اوور پہ ہم نے کوئی ٹرائی بھی نہیں کیا, کیونکہ ہمیں آلریڈی پتا تھا کہ بارش آ رہی ہے اور ہم لوگ آلریڈی آگے ہیں. تو یہ ہمارے بالکل مائنڈ میں تھا.